بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اسلامی سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھال لیں گے اور خلافت امویہ کی بنیاد رکھیں گے، جس کا مرکز شام کے شہر دمشق میں ہوا کرے گا۔ اس وقت حضرت معاویہ کی ماں ہندہ کو مرے ایک عرصہ بیت چکا تھا، لیکن ہندہ چونکہ اشرافیہ اور حکمران طبقے کی فرد تھی تو یقیناً ہمیشہ ہی اپنے بیٹے کو اس عہدے پر جمع ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ آخری دم تک اپنے بیٹے اور نسل کو یوں ہی اقتدار کا جائز حقدار سمجھتی رہی، اور ایک عرصے بعد دوبارہ اختیار حاصل کرنا اس کے لیے ہمیشہ جائز رہا ہوگا۔ اگرچہ مکہ کے کئی نامی گرامی لوگوں کو اختیار فائدہ تو نہیں پہنچا، لیکن کم از کم ان کے جان بخشی ہو چکی تھی اور وہ اسی پر مطمئن تھے، بلکہ انتقامی روش کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رویے کے باوجود بھی 12 لوگ ایسے تھے جو بہرحال اپنے کیے کی سزا پانے اور روادار ٹھہرائے جائیں گے۔ ان میں 4 عورتیں بھی شامل تھیں جن کی شاعری اور حجو پریشان کن حد تک تشویشناک اور توہین آمیز تھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ بدستور ایسی شاعری تخلیق کرتی رہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ان کے علاوہ ایک شخص اور بھی تھا جس کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سوائے کدورت اور بخل کے کچھ نہیں تھا۔ یہ اکرمہ بن عمرو یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیرینہ دشمن ابو جہل کا بیٹا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری کیا کہ ان کے 12 لوگوں کو وہ کعبے کے غلاف میں ہی کیوں نہ لپٹے ہوں، اگر معافی کی بھیک نہ مانگے تو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے آدھوں نے یوں ہی کیا، یعنی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ اطاعت کرنے والوں میں اکرمہ بھی شامل تھا۔ اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے اکرمہ کو مکہ میں ایک کلیدی انتظامی عہدے پر فائز کر دیا اور یوں درینہ دشمنیوں کو مٹانے کی ایک اور مثال قائم کر کے امہ میں یگانت اور اتحاد کو فروغ دیا۔ جب یہ سب ہو چکا تو لگنے لگا کہ شاید قصہ تمام ہو گیا۔ وہ شہر جس سے آپ علیہ السلام کو نکال باہر کیا گیا تھا اب رسمی طور پر ان کی ملکیت بن چکا تھا۔ مکہ نے ایک عرصے تک جسے شے کی مزاحمت کی تھی اب اسے قبول کر لیا تھا، اور خوش آئند بات یہ تھی کہ مجموعی طور پر یہ عمل پرامن طریقے سے مکمل ہو گیا تھا۔ پھر بھی ظاہر ہے جیسا کہ ایسے معاملات میں ہوتا ہے، واقعات چلتے ہی رہتے ہیں اور قصہ ختم نہیں ہوتا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔